السلام علیکم۔ اس کے جانے کے بعد شہریار بھی تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گیا۔ مختار مراد سے ملاقات کر کے اس کے ذہن پر سے بہت سے جالے صاف ہو گئے تھے۔ خاص طور پر اس کا اسے ینگ مین کہہ کر پکارنے کا انداز اتنا مخلصانہ اور محبت سے بھرپور تھا کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مختار مراد کے اور اس کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ وہ اس کے کزن کا سسر ہی تو تھا، جو اگر اس سے تعلق نہ بھی رکھنا چاہتا تو وہ شکایت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے بے حد مصروف شیڈول میں سے بھی خاص طور پر اس کے لیے وقت نکال کر اس سے ملنے آیا تھا، تو یہ بڑی بات تھی۔ آپ کی میڈیسن کا وقت ہونے والا ہے سر، پہلے آپ کچھ کھا لیں تاکہ میں تھوڑی دیر بعد آپ کو میڈیسن دے سکوں۔ مختار مراد کو گئے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سفید لباس میں ملبوس ایک نازک سی نرس دستک دے کر اندر چلی آئی اور اس سے بولی، اوکے آپ میرا لنچ لے آئیں۔ شہریار نے اسے اجازت دی۔ اس کی ممانی آفرین رانا نے تو خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ خود اس کے لیے ہر ٹائم کا کھانا ہسپتال پہنچایا کریں گی، لیکن اس نے ان کی تکلیف کے خیال سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ ویسے بھی یہ ہسپتال بہت باسہولت تھا اور ہر شے آسانی سے دستیاب ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی نرس نے اس کی اجازت پا کر ڈاکٹر کے تجویز کردہ فوڈ چارٹ کے مطابق اسے اپنی نگرانی میں ہلکا پھلکا لنچ کروایا اور پھر 5 منٹ کے وقفے کے بعد اسے دوائیں کھلا کر باہر نکل گئی۔ کمرے میں مستقل نرس کی موجودگی کو خود اس نے ناپسند کیا تھا، اس لیے نرس ضرورت کے علاوہ وہاں نہیں رکتی تھی۔ اگر اسے کوئی کام ہوتا تو وہ بیڈ کے ساتھ لگا گھنٹی کا بٹن دبا کر اسے کال کر سکتا تھا۔ اس وقت نرس اسے دوائیں کھلا کر گئی تو تھوڑی دیر میں ہی اسے غنودگی سی محسوس ہونے لگی۔ یہ یقیناً پین کلرز کا اثر تھا۔ اس نے ریموٹ کا بٹن دبا کر بیڈ کے عین سامنے لگا ٹی وی بند کر دیا۔ لنچ کرواتے ہوئے نرس نے اس کی فرمائش پر دھیمی آواز میں ٹی وی آن کیا تھا تاکہ وہ حسب خواہش نیوز دیکھ سکے۔ اب غنودگی محسوس ہوئی تو اس نے ٹی وی آف کر کے سو جانا ہی مناسب سمجھا۔ یوں بھی اسے عیادت کے لیے آنے والے ملاقاتیوں اور فون کالز کی وجہ سے آرام کا زیادہ موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج صبح سے تو اس نے ڈاکٹر کی تجویز پر اپنا موبائل ہی آف کر دیا تھا تاکہ کم از کم ایک طرف سے تو سکون ہو۔ اس وقت وہ اس سکون اور تنہائی کا فائدہ اٹھا کر سونے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور باہر ڈیوٹی دینے والا پولیس اہلکار اجازت لے کر اندر آیا۔ سر، ایس پی معظم تارڑ آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اس نے شہریار کو اطلاع فراہم کی، جس پر اس نے بیک وقت حیرت اور کوفت محسوس کی۔ معظم تارڑ اس سے ملنے کے لیے یہاں تک آ جائے گا اسے قطعی امید نہیں تھی، اور اب وہ آ گیا تھا تو اس کا اس سے ملنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اوکے انہیں اندر بھیج دو۔ قلبی کیفیت کے برخلاف اسے ایس پی کو باہر سے لوٹانا اچھا نہیں لگا، اس لیے جواب کے لیے منتظر کھڑے اہلکار سے بادل نخواستہ کہا۔ وہ اس کا جواب سن کر فوراً ہی پلٹ گیا۔ اگلے لمحے معظم تارڑ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ گڈ آفٹرنون سر، آئی ہوپ کہ اب آپ پہلے سے بہت بہتر ہوں گے۔ اس نے مہکتا ہوا فلاور بوکے بیڈ کے قریب رکھی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، حالانکہ دشمنوں کی کوشش تو یہی تھی کہ میں بہت عرصے تک بستر سے اٹھ ہی نہ سکوں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں بہتر ہوں اور بہت جلد اپنی جگہ پر واپس پہنچ کر کام شروع کر دوں گا۔ معظم تارڑ کو جواب دیتے ہوئے اس کا لہجہ خود بخود ہی قدرے تنزیہ ہو گیا تھا، جسے وہ کمال صفائی سے نظر انداز کر گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، وائی ناٹ سر، ہم لوگ تو منتظر ہیں کہ آپ آئیں اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ انشاءاللہ وہ تو میں جلد سنبھال لوں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ لاہور کسی کام کے سلسلے میں آنا ہوا تھا یا بطور خاص میری عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں؟ اس نے ذہن میں پنپتا سوال آخرکار کر ہی ڈالا۔ دونوں ہی باتیں سمجھ لیں، اصل میں مجھے وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک کام تھا۔ کام تو خیر میں ان سے فون پر بھی کہتا تو وہ کروا دیتے، لیکن میں نے سوچا کہ ان سے ملاقات کے بہانے یہاں آؤں گا تو آپ کی مزاج پرسی بھی کر لوں گا۔ معظم تارڑ نے اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ تارڑ کی وزیر اعلیٰ سے رشتہ داری ہے اور اس رشتہ داری کے بلبوتے پر وہ ان سے اپنے مطلب کا کام کروا سکتا ہے۔ کام کی نوعیت پوچھنے سے البتہ اس نے تجسس کے باوجود گریز کیا۔ میرے علم میں آیا تھا کہ محکمہ پولیس کے کچھ افسران کو ایک تربیتی کورس پر 2 سال کے لیے بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے ان افراد میں اپنا نام بھی شامل کرنے کی درخواست کی ہے۔ میں کچھ عرصے کے لیے اس سیٹ اپ سے نکلنا چاہتا ہوں
بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے بیرون ملک کوئی اچھا چانس مل گیا تو میں وہیں سیٹل ہو جاؤں۔ یہاں رہنا اب مجھے اپنے لیے مناسب محسوس نہیں ہو رہا۔ اس کے سوال نہ کرنے کے باوجود تارڑ نے خود ہی اپنی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کا سبب بتا دیا۔ اس کی باتیں سن کر شہریار چونک گیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کچھ مضطرب اور الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی خلاف معمول صورتحال سے دوچار ہے۔ کیا بات ہے تارڑ صاحب، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ آخر کار اس نے تارڑ سے پوچھ ہی لیا۔ میں اپنے آپ کو یہاں انسیف محسوس کرنے لگا ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص محفوظ نہیں۔ آپ اپنے اغوا کی ہی مثال لے لیں۔ وہ تو آپ کی قسمت اچھی تھی کہ نہ جانے کسی وجہ سے اغوا کاروں نے آپ کو آزاد کر دیا، ورنہ یہاں تو بندہ غائب ہو جائے تو اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملتا۔ اس نے اپنی پریشانی کا سبب بتایا، لیکن شہریار یہ جواب سن کر پوری طرح مطمئن نہیں ہوا۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اور بھی بات ہے جسے تارڑ بتانا چاہتا ہے لیکن جھجک کا شکار ہے۔ آپ پولیس والے ہو کر خود ڈر رہے ہیں تارڑ صاحب، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ تارڑ کو ٹٹولنے کے لیے وہ اسے چھیڑنے کے انداز میں بولا۔ پولیس والے بھی انسان ہی ہوتے ہیں، پشت پر سے ہونے والا حملہ وہ بھی نہیں روک سکتے۔ آپ سجاد رانا صاحب ہی کی مثال لے لیں، وہ تو مجھ سے بہت اوپر کے افسر تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی وردی ان کی حفاظت تو نہیں کر سکی نا؟ اس نے گویا دلیل کے ساتھ شہریار کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ خیر سجاد بھائی کا تو کیس ہی الگ ہے، وہ جن خطرناک مجرموں کے خلاف کام کر رہے تھے ان کے اختیارات اور وسائل بہت زیادہ تھے، لیکن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو ایک چھوٹے سے ضلع کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں اور وہاں بھی آپ کی اچھی پی آر ہے۔ اس نے نہایت نرمی سے ایک بار پھر تارڑ کو طنز کی لپیٹ میں لیا۔ پی آر وی آر کیا ہوتی ہے سر؟ طاقتور لوگ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو استعمال کرتے ہیں، اور جب انہیں لگے کہ یہ بندہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا، اسے اپنے راستے سے ہٹانے میں دیر نہیں لگاتے۔ تارڑ کا یہ جملہ بے حد چونکا دینے والا تھا۔ شہریار نے اس کا اشارہ سمجھ لیا تھا۔ تارڑ کو استعمال کرنے والا طاقتور شخص صرف ایک ہی تھا، چودھری افتخار عالم شاہ، اور تارڑ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے چودھری کی طرف سے کوئی خطرہ درپیش ہے۔ آپ مجھ سے کھل کر بات کریں تارڑ صاحب، آخر آپ کس قسم کے خدشات کا شکار ہیں؟ اس نے تارڑ سے اصل بات اگلوانے کی کوشش کی۔ نہیں سر، مجھے خدشات لاحق تھے، لیکن اب میں مطمئن ہوں۔ کچھ دنوں میں ملک سے باہر نکل جاؤں گا، اور جب یہاں ہوں گا ہی نہیں تو پھر خطرے کی کوئی بات نہیں رہے گی۔ اوکے، آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ تارڑ کا گریز دیکھ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے اجازت دیں سر، آپ کا کافی وقت لے لیا۔ وہ یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شہریار نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ آج پہلی بار اسے تارڑ سے مصافحہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کے دباؤ میں دوستانہ گرم جوشی محسوس ہوئی۔ اپنا خیال رکھیے گا سر، اور ساتھ ہی محتاط بھی رہیے گا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اسے ایڈونچرز کی نظر نہیں کیا جا سکتا۔ مصافحہ کرتے ہوئے اس نے شہریار کو نصیحت کی۔ مشورے کا شکریہ، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ میں اپنی زندگی کسی ایڈونچر کی نظر کرنے کی بجائے اسے مشن کے تحت بسر کرنے والا آدمی ہوں، اور مشن کی تکمیل کے لیے جان پر کھیل جانا بہادروں کا کام ہوتا ہے۔ شہریار نے اسے دو بدو جواب دیا۔ شاید آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مرنا تو بہرحال آدمی کو ہوتا ہی ہے۔ اقبال باجوہ کے بارے میں یاد ہے آپ کو کہ بیچارہ اچانک ہی مر گیا تھا؟ اس نے سابقہ فارسٹ آفیسر کا حوالہ دیا۔ اقبال باجوہ وہ شخص تھا جس کے تعاون سے ہی چودھری نے جنگل سے لکڑی اور کھالوں کی غیر قانونی اسمگلنگ کا کاروبار شروع کر رکھا تھا۔ ایس پی تارڑ خود بھی اس کام میں شامل تھا، لیکن اب جانے کیا ہوا تھا کہ وہاں سے نکل بھاگنا چاہتا تھا۔ باجوہ کی موت طبی نہیں تھی سر، اسے ایک ایسا زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا جو بظاہر ہارٹ اٹیک کی علامات دکھاتا ہے، لیکن حال ہی میں ہونے والے باجوہ کی لاش کے پوسٹ مارٹم نے اصل حقیقت ظاہر کر دی ہے۔ وہ ابھی تارڑ کے رویے کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ اچانک ہی اس پر یہ انکشاف کر کے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا یہ انکشاف شہریار کے لیے خاصا دھماکہ خیز تھا۔ پیر آباد مرکز صحت پر ڈاکٹر ماریا اور ڈاکٹر داور دونوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا تھا کہ باجوہ کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کی اس تشخیص کے باوجود باجوہ کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ صورتحال میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی
اس لیے پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی تھی، لیکن اب تارڑ اس پر انکشاف کر کے گیا تھا کہ باجوہ کی موت در حقیقت مہلک زہر سے ہوئی تھی، اور یہ بات پوسٹ مارٹم کے ذریعے معلوم ہوئی تھی۔ موت کے اتنے دنوں بعد قبر سے لاش نکلوا کر اس کا پوسٹ مارٹم کروانے کی ضرورت کسے اور کیوں محسوس ہوئی؟ ان سوالات کے جواب یقیناً تارڑ ہی دے سکتا تھا، لیکن وہ تو اسے الجھن میں گرفتار کر کے خود وہاں سے جا چکا تھا۔ کشور کو عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج کل اس کی طبیعت کا یہی عالم تھا، کبھی دم گھٹتا، کبھی متلی ہونے لگتی اور کبھی دل گھبراتا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ساری کیفیات وہ ہیں جن سے تخلیق کے مرحلے سے گزرنے والی ہر عورت کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک ایسی صورتحال میں اس اہم مرحلے سے گزر رہی تھی جس میں اسے ہر حال میں اپنا یہ راز چھپانا تھا، ورنہ نہ صرف اس کی اور آنے والے بچے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، بلکہ حویلی والے اس کھوج میں بھی لگ جاتے کہ اسے اس حال تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے۔ وہ آفتاب کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے بہت محتاط تھی۔ احتیاط کے باعث ہی وہ اپنے کمرے سے بھی کم ہی باہر نکلتی تھی کہ نہ کسی کا سامنا ہو اور نہ ہی کوئی اس کا بھید پا سکے۔ حویلی میں اس کی اس روش کو بہت زیادہ تشویش سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ پہلے بھی تنہائی پسند تھی اور اس کا زیادہ وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہی گزرتا تھا۔ چنانچہ کمرے میں رہنے کے اوقات مزید طویل ہوئے تو کسی نے بہت زیادہ دھیان نہیں دیا۔ الٹیوں وغیرہ کے سلسلے میں ڈاکٹر ماریا کے اس بیان کے بعد کہ وہ ڈائریا کا شکار ہوئی ہے، وڈی چودرائن کا شک بھی ختم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ماریا نے اسے جو دوائیں دی تھیں وہ الٹیوں اور متلی کو روکنے میں بہت مددگار ثابت ہوئی تھیں، اور دوبارہ کسی کے سامنے اس کی طبیعت اس طرح نہیں بگڑی تھی کہ اسے جواب دہ ہونا پڑتا، لیکن بہرحال وہ اپنی زندگی کے ایک نہایت نازک تجربے سے گزر رہی تھی جس میں طبیعت کا بالکل معمول پر رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ عمومی حالات میں اس مرحلے سے گزرنے والی عورتوں کو یہ سہولت حاصل رہتی ہے کہ ارد گرد والے ان کا خیال رکھتے ہیں اور تجربہ کار لوگوں کے مشورے مشکل کو آسان بنا دیتے ہیں، لیکن وہ تو کسی کو کچھ بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ ابھی تو اسے یہ موقع بھی نہیں ملا تھا کہ آفتاب کو بھی یہ خوشخبری سنا دیتی۔ رانی کی حویلی سے غیر موجودگی نے اسے بالکل بے دست و پا کر کے رکھ دیا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کسی طرح آفتاب سے رابطے کی راہ نکالے۔ موبائل فون لاہور والی کوٹھی میں اس کے ہاتھ سے اس وقت نکل گیا تھا جب آفتاب کے دوست افضل کی بیوی مہتاب اس سے ملنے وہاں آئی تھی، اور اسی وقت اچانک ہی اس کی ماں چودرائن ناہید بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے ماں سے مہتاب کا تعارف اتفاقاً بن جانے والی ایک دوست کے طور پر کروایا تھا، جس پر اس نے واضح ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اسی وقت اس کی نظروں میں کشور کا موبائل بھی آ گیا تھا۔ کسی مشکل میں پڑنے سے بچنے کے لیے کشور نے موبائل کو مہتاب کی ملکیت قرار دیتے ہوئے اس کے حوالے کر دیا۔ یوں وہ خود موبائل سے محروم ہو کر آفتاب سے رابطے کی صورت کھو بیٹھی۔ ان حالات میں اس پر اپنی طبیعت کے سلسلے میں ہونے والا انکشاف بڑا سخت ثابت ہوا۔ ایک طرف اگر وہ اپنی محبت کی اس نشانی کے پھوٹنے پر خوش تھی، تو دوسری طرف یہ خوف بھی لاحق تھا کہ کسی پر یہ کچھ ظاہر نہ ہو جائے۔ خوف اور خوشی سے بھرے یہ دن وہ بالکل تنہا گزارنے پر مجبور تھی، اور یہ تنہائی کبھی کبھی اس کی گھبراہٹ میں بے پناہ اضافہ کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی گھٹن اور گھبراہٹ کا شکار ہو کر کمرے سے نکلی تھی۔ ارادہ تھا کہ کچھ دیر پائیں باغ میں جا کر کھلی فضا میں ٹہلے گی تاکہ طبیعت کچھ فریش ہو جائے، لیکن اپنے کمرے سے نکل کر برآمدہ طے کرنے کے بعد جب وہ حویلی کے اس حصے میں پہنچی جہاں سے باہر کی طرف جانے کا راستہ گزرتا تھا، تو وہاں ڈاکٹر ماریا کو دیکھ کر چونک گئی۔ ڈاکٹر ماریا اپنے میڈیکل باکس کے ساتھ کھڑی تھی، اور قریب ہی وڈی چودرائن بھی موجود تھی۔ ہماری چھوٹی بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ملازمہ کا کہنا ہے کہ اسے وڈی الٹیاں ہو رہی ہیں، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ اسے دیکھ لو۔ آج کل شاید اس مرض کی وبا پھیل گئی ہے۔ پہلے کشور بیمار ہوئی، اب بہو بیگم کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کہیں مصیبت ماری مرمرا گئی تو وڈے چودھری صاحب کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کرو تم اوپر جا کر اسے دیکھ لو اور کوئی دوا شوا دے دو تاکہ یہ سیاپا تو مٹے۔ وڈی چودرائن اپنے مخصوص تحکمانہ لہجے میں ڈاکٹر ماریا سے مخاطب تھی۔ ڈاکٹر ماریا نے اس کے لہجے کو یقیناً پسند نہیں کیا ہوگا، تاہم وہ زبان سے کوئی اظہار کیے بغیر چپ چاپ بلائی منزل کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔
کشور جو ایک آڑ میں کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اپنے حالیہ تجربے کے بعد اسے فریدہ کی حالت کے بارے میں سن کر تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ فریدہ جو کہ نور پور کے زمیندار کی بہن تھی اور جسے چودھری جبرن اپنے ذہنی معذور بیٹے بہزاد شاہ کی منکوہہ بنا کر حویلی لے آیا تھا، در حقیقت چودھری کی ہوس مٹانے کا سامان بنی ہوئی ہے۔ اس راز سے صرف کشور واقف تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ ذرا ذرا سی باتوں کے لیے کھوج میں پڑ جانے والی وڈی چودھرائن فریدہ کی طبیعت کے بارے میں سن کر اس لیے نہیں چونکی تھی کہ اس کے نزدیک فریدہ ذہنی معذور بہزاد شاہ کی بیوی تھی، اور بہزاد شاہ اس لائق نہیں تھا کہ بیوی کے حقوق ادا کر سکتا، لیکن اصل حالات سے واقف کشور کا ٹھٹک جانا تو لازمی تھا۔ وہ پائیں باغ میں جانے کا ارادہ ملتوی کر کے وڈی چودھرائن کے منظر سے ہٹ جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اس وقت چودھرائن کی چمچیاں نچھی اور شادو بھی اس کی جاسوسی کے لیے اس کے قریب موجود نہیں تھیں۔ یہ مغرب سے کچھ دیر قبل کا وقت تھا اور اس وقت حویلی کے باورچی خانے میں رات کے کھانے کی تیاری کے سلسلے میں زیادہ تر ملازمائیں وہیں مصروف ہوتی تھیں۔ ڈاکٹر ماریا کے اوپر جانے کے 2-4 منٹ بعد وڈی چودھرائن وہاں سے ہٹی تو کشور کو سیڑھیاں چڑھنے کا موقع مل گیا، ورنہ جب سے وہ لاہور سے واپس آئی تھی اس پر اوپر جانے پر پابندی عائد تھی۔ پابندی کی تو شاید وہ اتنی پرواہ نہ کرتی، لیکن در حقیقت وہ اپنے مسئلے میں اس طرح الجھ کر رہ گئی تھی کہ اسے فریدہ کا دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر پہنچی تو حسب معمول وہاں خاموشی کا راج تھا۔ اوپر مکین ہی کتنے تھے، فریدہ، بہزاد شاہ اور ان کی ایک ملازمہ۔ اگر بہزاد شاہ کو دورہ پڑ جاتا یا وہ کسی بچگانہ ضد پر اڑ جاتا تو اس خاموش ماحول میں ارتعاش پیدا ہو جاتا تھا، ورنہ وہاں سناٹے ہی بولتے رہتے تھے۔ اوپر پہنچ کر کشور نے بہزاد شاہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اندر جھانکا تو وہ اسے اپنے بیڈ پر اس حال میں بیٹھا ہوا نظر آیا کہ اس کی گردن پر نیپکن لپٹا ہوا تھا اور ملازمہ اس کے سامنے بیٹھی اسے بڑے سے پیالے میں موجود کوئی دلیا نما شے کھلا رہی تھی۔ کشور خاموشی سے دبے پاؤں وہاں سے گزر گئی اور فریدہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے سیدھے اندر داخل ہونے کی بجائے باہر ہی رک کر اندر کی سنگن لی۔ ڈاکٹر صاحبہ، تینوں رب دا واسطہ اس گل کی کسی نو خبر نہ ہونے دینا۔ اسے اندر سے فریدہ کی منت بھری آواز سنائی دی اور ذہن میں پلتا شک اور بھی مضبوط ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ یہ تو خوشخبری ہے۔ چودھری صاحب اور حویلی کے دوسرے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ تم ماں بننے والی ہو تو سب بہت خوش ہوں گے۔ آخر تم حویلی کی بہو ہو اور حویلی والوں کی نسل بڑھانے کا سبب بنو گی۔ جواب میں ڈاکٹر ماریا اس سے حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں حویلی کی بہو تو ہوں، لیکن ناپسندیدہ۔ یہ لوگ میرے بھاجی سے انتقام لینے کے لیے زبردستی مجھے بیاہ کر یہاں لائے تھے اور پھر لا کر اس تنہائی میں ڈال دیا۔ اگر ان کی نظر میں میرا بہو والا مقام ہوتا تو یہ مجھے اس طرح الگ تھلگ کیوں ڈالتے؟ بس تسی مہربانی کرو کہ کسی کو ابھی یہ گل نہ پتہ لگنے دو۔ مینوں ڈر ہے کہ اگر کسی نو خبر ہو گئی تو پھر یہ لوگ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس بچے کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ فریدہ بڑی لجاجت سے ڈاکٹر ماریا سے درخواست کرتے ہوئے اسے اپنا نقطہ نظر سمجھا رہی تھی، جبکہ باہر کھڑی ہوئی کشور کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، فی الحال میں خاموش رہوں گی، لیکن یہ کوئی چھپنے والی بات تو نہیں۔ آخر کار دوسروں کو اس کا علم ہو ہی جائے گا۔ ڈاکٹر ماریا نے رضامندی ظاہر کرنے کے ساتھ فریدہ کو آنے والے وقت سے بھی خبردار کیا۔ پتہ لگنے میں بھی وقت لگے گا، ویسے بھی ادھر آتا کون ہے جو کچھ دیکھ سکے؟ مہینہ بھر تو گزر گیا ہے مجھے اس حال میں، 2-3 مہینے اور گزر گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ابھی بھی نوکرانی نے نیچے خبر پہنچا دی تھی میری طبیعت خراب ہونے کی، تو وڈی چودھرائن نے آپ کو بلوا ڈالا۔ آئندہ کے لیے میں نوکرانی کو سختی سے منع کر دوں گی۔ آپ بھی مجھے کوئی دوا شوا دے جانا تاکہ طبیعت خراب ہو تو میں کھا کر گزارا کر لوں۔ فریدہ نے گویا سب کچھ سوچ رکھا تھا، سو بڑے اطمینان سے ڈاکٹر ماریا سے کہہ رہی تھی۔ کشور سے اب مزید برداشت نہیں ہو سکا اور وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اچانک اندر داخل ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر ماریا اور فریدہ دونوں ہی چونک گئیں، لیکن پھر اسے سامنے پا کر دونوں کے چہروں پر اطمینان کے رنگ آ گئے۔ کشور اس معاملے میں ضرر رساں ثابت نہیں ہو سکتی تھی، یہ بات دونوں ہی سمجھتی تھیں۔ آئیں کشور صاحبہ، میں سوچ ہی رہی تھی کہ حویلی آئی ہوں تو آپ کی طبیعت بھی معلوم کرتی چلوں۔ اچھا ہوا آپ خود ہی یہاں آ گئیں۔
ڈاکٹر ماریا نے ایک طرح سے اسے جتایا کہ اگر وہ اس کے اور فریدہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن چکی ہے تو اپنی زبان بند رکھے، ورنہ خود اس کا اپنا راز بھی افشا ہو سکتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں اور آپ کی دی ہوئی دوائیں پابندی سے کھا رہی ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ سے رابطہ کر لوں گی۔ اس نے ڈاکٹر ماریا کی بات کا جواب دیا اور فریدہ کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی سے دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، جو پہلے ہی بہت مشکل میں تھی اور اب ایک اور بوجھ اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فریدہ کو اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کی نشانی اس بچے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے کہ وہ اس کی زندگی بچانے کے لیے خود کو مشکل میں ڈال رہی ہے۔ وائی ناٹ، مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ آپ دونوں میں سے جس کو بھی جب بھی میری ضرورت ہو، آپ بلا تکلف مجھے کال کر سکتی ہیں۔ اس کی سوچوں سے بے خبر ڈاکٹر ماریا نے خوشگوار لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا اور خود اپنا میڈیکل باکس سنبھال کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو ڈاکٹر، کشور نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر ماریا مسکراتی ہوئی ان دونوں سے مصافحہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد کشور فریدہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ کیوں گناہ کی اس پوٹ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتی ہو؟ کیونکہ اسی میں میری بھلائی ہے، حقیقت جو بھی ہے، لیکن کہلائے گا تو یہ بہزاد شاہ کی ہی اولاد نہ۔ میں اس بچے کے ذریعے حویلی میں اپنے قدم مضبوط کرنا چاہتی ہوں۔ حویلی کے وارثوں میں سے ایک کی ماں بن کر میرا مقام تبدیل ہو جائے گا۔ فریدہ نے اس پر اپنا نقطۂ نظر ظاہر کیا۔ لیکن کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ بچہ بہزاد شاہ کی اولاد ہے، کشور نے اسے احساس دلایا۔ اس باپ کو تمہارا باپ تسلیم کروائے گا، ورنہ میں سب کے سامنے یہ راز کھول دوں گی کہ بچہ بہزاد شاہ کا نہیں بلکہ چودھری افتخار عالم شاہ کی اولاد ہے۔ فریدہ کا لہجہ سخت سنگین تھا۔ اس کے انداز سے عیاں تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس پر عمل بھی کر گزرے گی۔ ایک ایسا شخص جو اپنا سب کچھ گنوا چکا ہو، اسے پھر کسی بات کا ڈر نہیں رہتا۔ فریدہ سے بھی اس کا گھر، محبوب اور عزت سب کچھ چھین لیے گئے تھے، چنانچہ وہ ہر خوف سے آزاد ہو گئی تھی۔ کشور نے اپنے دل میں اس کے لیے گہری ہمدردی محسوس کی۔ اس نے بے ساختہ ہی فریدہ کو گلے لگا لیا اور ہمدردی سے بولی، اللہ تمہاری مشکلات دور کرے۔ میری تو دلی خواہش تھی کہ تم اس مشکل سے نکل جاؤ اور قربان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، لیکن خود میں حالات کے گرداب میں اس طرح پھنسی ہوئی ہوں کہ تمہارے لیے کچھ کر نہیں پا رہی۔ ان حالات میں میں تمہارے لیے بس یہ دعا ہی کر سکتی ہوں کہ زندگی تم پر مہربان ہو جائے اور تم میرے باپ کے ظلم سے آزاد ہو جاؤ۔ میں اس ظلم سے بچ کر نکل سکوں یا نہ نکل سکوں، لیکن یہ طے ہے کہ اسے خود ایک دن اپنے ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے دامن میں اتنی بد دعائیں ہیں کہ اللہ اسے معاف کر ہی نہیں سکتا۔ فریدہ نے جس نفرت سے بھرپور لہجے میں یہ بات کہی، اس نے کشور کا دل لرزا کر رکھ دیا۔ مظلوم کی آہ عرش الہی کو ہلا ڈالتی ہے، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی، لیکن طاقت و دولت کے نشے میں چور اپنے بد کردار و ظالم باپ کو سمجھانے سے قاصر تھی۔ گلشیر کے عمران کے ہاتھوں قتل ہونے والے واقعے کو 3 دن گزر گئے تھے۔ ماہ بانو نے اس واقعے کا وہاں کے ماحول پر کوئی اثر نہیں دیکھا تھا۔ اسے اس کوٹھڑی میں اسی طرح معمول کے مطابق تینوں وقت خاموشی کے ساتھ کھانا پہنچایا جاتا، جس میں سے وہ خود کو سمجھا بجھا کر چند لقمے زہر مار کر لیتی، کیونکہ پیٹ کی آگ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، کم ہی سہی۔ بددلی کے باوجود بہرحال وہ کچھ نہ کچھ حلق سے اتار ہی لیتی تھی۔ جب تک جسم سانسوں کی ڈور سے بندھا ہے، اس کی ضروریات بھی پوری کرنی ہی تھی۔ اس 3 دن کے عرصے میں اسے عمران کی شکل دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ وہ دوبارہ اسے دیکھنے کی خواہش مند بھی نہیں تھی۔ اس کے بارے میں اپنے غلط اندازے نے خود اس کو بے حد مایوس کیا تھا۔ وہ شکل سے معصوم نظر آنے والا عمران اتنا وحشی نکلے گا، اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ عمران کے گلشیر کی کھوپڑی دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر توڑ ڈالنے کا منظر اسے بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ بے شک اس نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کے لیے ہی کیا تھا۔ اگر وہ صحیح وقت پر وہاں نہ پہنچتا تو گلشیر اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتا۔ عمران کی مداخلت کی وجہ سے وہ ایک بار پھر کسی مرد کی ہوسناکی کا شکار ہونے سے بچ گئی تھی، لیکن اسے بچانے کے لیے عمران نے جو وحشیانہ طرز عمل اختیار کیا تھا وہ اس کے لیے نہایت صدمے کا باعث تھا۔ وہ اب تک اس صدمے سے پوری طرح باہر نہیں نکل سکی تھی اور چاہتی تھی کہ دوبارہ عمران سے سامنا نہ ہو، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔
تیسرا دن بھی گزر جانے کے بعد جب کہ وہ رات کے کھانے سے فارغ ہو چکی تھی اور ایک آدمی کھانے کے برتن بھی لے گیا تھا، وہ آرام کی غرض سے لیٹی تو بہت دیر یوں ہی گزر گئی۔ ایک محدود جگہ میں بغیر ہاتھ پیر ہلائے گزرنے والے یہ شب و روز عموماً بے خواب ہی گزرتے تھے۔ نوجوانی کی وہ الڑ نیند جو بستر پر گر کر آنکھیں موندتے ہی مہربان ہو جایا کرتی تھی، اب اکثر روٹھی رہتی تھی۔ وہ ایک عرصے سے خانماں برباد تھی، وقت کی آندیاں اسے ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی تھیں۔ ان حالات میں ٹھیک سے نیند آ جاتی یہ ممکن ہی کہاں تھا، اور یہاں اس قید میں تو یہ مشکل اور بھی بڑھ گئی تھی، خصوصاً گلشیر کی حرکت کے بعد تو اس بے سکونی میں خوف کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ بار بار خیال آتا کہ یہاں صرف ایک گلشیر ہی تو نہیں تھا، یہاں تو بہت سے مرد تھے جو انسانی آبادی سے دور اس برف زار میں ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے۔ گلشیر کی طرح ان میں سے کسی اور کو بھی فطرت اکسا سکتی تھی، ایسی صورت میں تو وہ مسلسل خطرے میں ہی تھے۔ شاید ذہن میں پلتا یہ خوف ہی تھا جو آج بھی وہ آنکھیں بند کر کے بہت دیر لیٹے رہنے کے باوجود سو نہیں سکی۔ لیٹے لیٹے یکدم اسے احساس ہوا کہ اس کے قریب ہی کوئی ہلکی سی آہٹ ابھری ہے۔ اس آہٹ کو سن کر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، یقینی طور پر وہ ایک انسانی سایہ ہی تھا جسے وہ اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ اس سائے کو دیکھ کر اس کے اعصاب بری طرح تن گئے اور وہ جارحانہ انداز میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ شور مت مچانا، میں عمران ہوں اور تم سے کچھ دیر بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے تیور دیکھ کر سائے نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ ماہ بانو نے آواز دھیمی ہونے کے باوجود شناخت کر لیا کہ یہ واقعی عمران ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ وہ جو اب تک اس کا دوبارہ سامنا بھی نہ ہونے کی خواہش کر رہی تھی، اسے سامنے پا کر نرم پڑ گئی اور قدرے روٹھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑے فاصلے سے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ لیکن کیوں؟ میرا اور تمہارا تعلق ہی کیا ہے جو تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتانے سے دلچسپی رکھتے ہو؟ اس نے ناراض سے لہجے میں اس سے کہا۔ تعلق تو واقعی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں تاکہ تم مجھ سے کم از کم اتنی نفرت نہ کرو جتنی کہ پچھلے واقعات کے بعد کرنے لگی ہو۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے اچھے جذبات دیکھے تھے، تمہارے انداز سے لگتا تھا کہ تم مجھے اچھا انسان سمجھتی ہو، اور مجھے تمہاری یہ رائے بہت اچھی لگی تھی۔ دھیمی آواز میں نرمی سے بات کرتا ماہبانوں کو وہ وہی عمران لگ رہا تھا جیسا اس نے اسے پہلی بار دیکھنے کے بعد تصور کیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایسا جنونی یا غصہ ور نہیں تھا جیسا کہ تم نے یہاں پایا ہے۔ میری شہرت تو بہت سلجھے ہوئے اور نیک نوجوان کی تھی۔ لوگ میری ماں سے کہتے کہ اللہ نے تمہیں ایک بیٹا دیا ہے، پر ہے نیک۔ امی یہ باتیں سنتی تو خوشی سے مسکرا دیتی۔ شاید انہیں لگتا ہو کہ میری صورت انہیں اپنی برسوں کی ریاضت کا صلہ مل گیا ہے۔ وہ جیسے ٹرانس کے عالم میں بول رہا تھا۔ اس نیم روشن جگہ پر بھی ماہبانو اس کی کھلی آنکھوں کو کہیں خلاؤں میں بھٹکتا ہوا محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اس سے مخاطب تھا، لیکن اس کی طرف دیکھنے کی بجائے ذہن میں کھل جانے والے کسی دریچے سے اپنی ماضی میں جھانک رہا تھا۔ ہم صرف دو بہن بھائی تھے، میں اور مجھ سے 3 سال چھوٹی بہن فرحانہ۔ میرے والد ہماری کمسنی میں ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت امی نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ گھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ ان کی اس دن رات کی محنت سے ہمارے گھر کا چولہا جلنے لگا، لیکن پرائیویٹ اسکول کی نوکری میں تنخواہ بھی کم ملتی تھی اور کام کا بوجھ بھی بہت زیادہ تھا۔ ایسے میں امی کی کسی سہیلی نے مشورہ دیا کہ وہ بی اے پاس تو ہیں ہی، ساتھ ہی بی ایڈ بھی کر لیں تو گورنمنٹ ملازمت حاصل کر سکتی ہیں۔ امی کو اپنی سہیلی کا یہ مشورہ اچھا لگا اور انہوں نے بی ایڈ کی تیاری بھی شروع کر دی۔ ان دنوں انہیں بہت سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دنوں وہ کس وقت سویا کرتی تھیں۔ رات کو ہم بہن بھائی جب سونے کے لیے لیٹتے تو انہیں اپنی کتابوں کے ساتھ مصروف جاگتے ہوئے چھوڑ کر سوتے، اور صبح اٹھتے تو بھی امی جاگ ہی رہی ہوتیں۔ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی وہ گھر کی صفائی ستھرائی سے فارغ ہونے کے علاوہ ناشتے کے ساتھ ساتھ دن بھر کا کھانا بھی تیار کر چکی ہوتیں۔ ان کے ان مصروفیت بھرے دنوں میں بھی میں نے کبھی کسی کام میں بے ترتیبی نہیں پائی، یہاں تک کہ وہ ہم بہن بھائی سے کبھی جھنجھلا کر یا سخت لہجے میں بات بھی نہیں کرتی تھیں۔
اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے عمران کے لہجے میں گہری عقیدت اور مٹھاس بھری ہوئی تھی۔ ماہبانوں کو حیرت ہونے لگی کہ یہ دل میں اتنی گہری محبت رکھنے والا لڑکا آخر نفرت کی راہ پر کیسے چل پڑا۔ اس کی اس حیرت سے بے خبر وہ اپنی ہی سنانے میں مصروف تھا۔ امی کا بی ایڈ مکمل ہوا اور انہیں اپنے کسی جاننے والے کی وساطت سے گورنمنٹ اسکول میں ملازمت ملی، تو ہماری زندگی میں سکون آ گیا اور دن رات ذرا ترتیب اور آرام سے گزرنے لگے۔ میں چونکہ بڑا تھا، اس لیے مجھے امی کی شبانہ روز محنت اور کوششوں کا زیادہ احساس تھا، اور اس احساس کی وجہ سے ہی میں خوب دل لگا کر پڑھتا تھا کہ امی کو خوش کر سکوں۔ امی واقعی مجھ سے خوش بھی تھیں، لیکن میری چھوٹی بہن فرحانہ، جسے ہم پیار سے فری کہتے تھے، امی کی جدوجہد کے ان دنوں میں شاید کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں پڑنے والی اس نفسیاتی گرہ کا ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہو سکا۔ کبھی کبھی ہم اس کی زبان سے ایسے الفاظ سنتے کہ انسان کے پاس بہت ڈھیر ساری دولت ہونی چاہیے، ترس ترس کر اور خواہشات کو مار کر جینا بھی کوئی جینا ہے، تو زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے نزدیک تو یہ وہ باتیں تھیں جو آج کل کے کم از کم 70-80% نوجوان کرتے ہی تھے۔ چنانچہ جب کالج میں ایڈمیشن ہونے کے بعد فرحانہ کے لائف سٹائل میں تبدیلی آئی، تو میں نے یا امی نے زیادہ غور نہیں کیا۔ میں تو یوں بھی زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا تھا۔ امی نے بھی اس لیے زیادہ نوٹس نہیں لیا کہ آج کل کی بچیاں پہننے، اوڑھنے اور فیشن کرنے کی شوقین ہیں۔ فرحانہ کا بھی اپنے کالج فیلوز کو دیکھ کر ذرا بن ٹھن کر رہنے کو دل چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر پھر بات فیشن کرنے سے کچھ آگے بڑھ گئی۔ فرحانہ نے ہفتے میں 1-2 دن کالج سے لیٹ گھر آنا شروع کر دیا۔ اس دیر کے لیے اس کے پاس یہ جواز تھا کہ اسے پریکٹیکل کرنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ وہ ایف ایس سی پری میڈیکل کی طالبہ تھی، اس لیے اس کا یہ بہانہ بھی قابل قبول کر لیا گیا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ امی ہم دونوں بہن بھائی پر بے پناہ اعتماد کرتی تھیں۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا۔ میری حد تک یہ بھروسہ قائم بھی رہا۔ فرحانہ بھی بہرحال کردار کے اعتبار سے کوئی خراب لڑکی نہیں تھی، بلکہ فطرتاً وہ بہت معصوم اور بھولی بھالی تھی، جس کی وجہ سے اسے زمانے کی چالاکیوں اور چال بازیوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ اپنی اسی معصومیت اور کچھ دولت کی خواہش میں وہ ایک صنعت کار کے اوباش بیٹے کے جال میں پھنس گئی۔ اس لڑکے نے اسے نہ جانے کون کون سے سنہری خواب دکھائے کہ وہ اس کی محبت کے سحر میں گرفتار ہو گئی اور گھر والوں سے چھپ کر کالج سے باہر اس سے ملاقاتیں کرنے لگی۔ میں اور امی ان حالات سے قطعی ناواقف تھے۔ ہم پر تو اس وقت پہاڑ ٹوٹا جب ایک روز فرحانہ کالج سے شام ڈھلنے کے بعد گھر آئی۔ امی کو اس نے کالج جاتے ہوئے یہ تو بتا دیا تھا کہ آج اس کے پریکٹیکل کا دن ہے، اس لیے واپسی میں دیر ہو جائے گی، لیکن اتنی زیادہ دیر ہو جانے پر امی پریشان ہو گئیں اور انہوں نے فرحانہ کی دوستوں وغیرہ کو فون کر کے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ اس کی ہر دوست نے یہی جواب دیا کہ آج کوئی پریکٹیکل نہیں تھا اور فرحانہ معمول کے مطابق کالج سے روانہ ہوئی تھی۔ یہ سن کر امی کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فرحانہ کو کہاں تلاش کریں۔ میں بھی اس روز ایک انٹر کالج ڈبیٹ کمپٹیشن میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا۔ شام گئے گھر واپس آیا تو امی کو بے چینی سے ٹہلتا ہوا پایا۔ ان سے سبب پوچھنے پر فرحانہ کے غیاب کا علم ہوا تو میں بھی گھبرا گیا۔ میں اور امی کوئی لائحہ عمل طے کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ فرحانہ گھر واپس آ گئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ زخمی بھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر امی کی چیخیں نکل گئیں۔ فرحانہ نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ کالج سے واپس آتے ہوئے اسے ایک گاڑی نے ٹکر مار دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا۔ گاڑی والا تو ٹکر مارنے کے بعد فرار ہو گیا، لیکن ایک ہمدرد راہگیر نے اسے ہسپتال پہنچا دیا، جہاں اسے کئی گھنٹوں بعد ہوش آیا اور ہوش آتے ہی وہ رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ اس کی سنائی یہ کہانی سن کر امی نے اس سے سوال جواب کرنے چاہے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ابھی وہ فری کو آرام کرنے دیں۔ صبح جب وہ اٹھے گی تو آپ اس سے تفصیلات پوچھ لیجئے گا۔ امی نے میری بات مان لی، لیکن افسوس کہ دوسری صبح فرحانہ اٹھی ہی نہیں اور ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس نے اپنی دونوں کلائیوں کی رگیں کاٹ ڈالیں۔ ہمیں تو صبح بس اس کی لاش بھی ملی اور اس کے ساتھ ہی ایک خط بھی، جس میں اس نے مجھے اور امی کو مخاطب کر کے ہم سے معذرت طلب کی تھی۔ بہت دیر سے مسلسل بولتا عمران داستان کے اس مرحلے پر آ کر یکدم چپ ہو گیا۔ مہبانوں نے محسوس کیا تھا کہ اس کی آواز بھرا گئی تھی اور شاید وہ خود پر قابو پانے کی کوشش میں خاموشی اختیار کر گیا تھا۔
رنج میں ڈوبے اس نوجوان کے لیے دل میں گہری ہمدردی محسوس کرتے ہوئے ماہبانوں نے دھیرے سے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ یہ ایک خاموش دلاسا تھا جس نے عمران کو سنبھلنے میں مدد دی، اور اس نے ایک بار پھر اپنی داستان کا سلسلہ جوڑ دیا۔ فرحانہ نے اپنے اس خط میں واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ کس صنعت کار کے بیٹے کی محبت کے جال میں پھنس گئی تھی اور وقتاً فوقتاً اس سے ملنے باہر جاتی رہتی تھی۔ آخری ملاقات میں وہ لڑکا اسے کلفٹن پر واقع ایک اپارٹمنٹ لے گیا کہ چلو تمہیں وہ گھر دکھاتا ہوں جہاں تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی فرحانہ خوشی خوشی اپنا مستقبل کا گھر دیکھنے اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ جال میں پھنس گئی ہے۔ اپارٹمنٹ میں اس امیر زادے کے 4 دوست اور بھی تھے۔ ان سب دوستوں نے مل کر میری معصوم بہن کی آبرو ریزی کی۔ یہ سب بتاتے ہوئے عمران کی آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر اس کی تصویریں بھی کھینچ لیں اور اپنی درندگی کے نتیجے میں اس کے جسم پر لگنے والی چوٹوں پر معمولی مرہم پٹی کرنے کے بعد یہ دھمکی دے کر وہاں سے روانہ کر دیا کہ اگر تم نے کسی کو ہمارے بارے میں بتایا تو یہ تصویریں تمہارے گھر پہنچانے کے علاوہ کالج میں بھی پھیلا دی جائیں گی۔ فرحانہ ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکی، یا اس وقت اتنے شدید صدمے میں تھی کہ اس نے اس دھمکی کے باوجود میرے اور امی کے نام لکھے جانے والے اپنے آخری خط میں اس لڑکے کی نشاندہی کر دی۔ امی تو فرحانہ کی موت اور اس خط کی وجہ جان کر صدمے سے اس بری طرح چور ہوئیں کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ ہسپتال پہنچ گئیں۔ ان کے ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد کون تھا جو مجھے روکتا یا کچھ سمجھاتا بجھاتا؟ میں نے تھانے میں اس واقعے کی رپورٹ لکھوا دی اور فرحانہ کا خط تھانے دار کو دکھا کر اس سے مطالبہ کیا کہ میری بہن کے ساتھ ظلم کرنے والے شخص کو گرفتار کیا جائے۔ تھانے دار بیوقوف نہیں تھا، میری بات پر کان دھرتا۔ اس نے لڑکے کے صنعت کار باپ سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ جناب کے بیٹے کے خلاف یہ رپورٹ درج ہوئی ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ کیا کہتے ہیں؟ صنعت کار کو کیا کہنا تھا؟ اس نے تھانے دار کا کھلا ہوا منہ نوٹوں سے بھر کر بند کر دیا اور اس طرح فرحانہ کے قتل کا کیس شروع ہونے سے پہلے ہی بند ہو گیا۔ میں بے بس سا کبھی انصاف کے لیے تھانے کے چکر لگاتا اور کبھی ہسپتال میں داخل امی کو دیکھنے جاتا۔ اس روز میں امی کے پاس ہسپتال پہنچا تو معلوم ہوا کہ اب وہ نہیں رہی ہیں۔ ڈاکٹرز خود حیران تھے کہ ریکور کرتے کرتے اچانک انہیں کیا ہو گیا۔ پیرامیڈیکل سٹاف سے پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص امی سے ملنے آیا تھا اور ان کے لیے ایک لفافہ لایا تھا۔ امی نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اس کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی اور پھر دوبارہ نہ سنبھل سکیں۔ میں نے امی کے سامان کی تلاشی لی تو ان کے پرس میں سے وہ لفافہ مل گیا۔ لفافے میں تصویروں کے کچھ ٹکڑے تھے جو یقیناً امی نے ہی کیے تھے۔ میں نے ان ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ امی کی یہ حالت کیوں ہوئی۔ وہ فرحانہ کی وہی تصویریں تھیں جو ان اوباش لڑکوں نے اسے دھمکانے کے لیے کھینچی تھیں، اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اس دھمکی پر عمل کرنے سے باز نہیں آئے۔ مجھے امی کی موت نے بالکل پاگل کر کے رکھ دیا اور میں ہر مصلحت کو بھول کر اس امیر زادے کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ میں ارادہ کر کے نکلا تھا کہ وہ مجھے مل گیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا، لیکن اپنی اس دیوانگی میں نے یہ تک سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ کسی کو قتل کرنے کے لیے کسی ہتھیار وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جوش و جذبات سے بھرا میں نہتا ہی ہسپتال سے سیدھا اس امیر زادے کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ وہاں گیٹ پر گارڈز کھڑے تھے، مجھے اندر کون جانے دیتا؟ میرے چیخنے چلانے اور زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کرنے پر گارڈز نے مجھے مار مار کر ادموا کر دیا اور پھر مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا کہ اس شخص نے قاتلانہ حملے کی کوشش کی ہے۔ پولیس نے مجھے اور مارا اور پھر میں 3 مہینے تک سلاخوں کے پیچھے قید اپنی بے بسی پر روتا رہا۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، نہ بہن رہی تھی نہ ماں کو تو میں اس کے جنازے کو کندھا دے کر قبرستان تک بھی نہیں پہنچا سکا تھا۔ میرا تعلیمی سلسلہ جو کہ میرے روشن مستقبل کا راستہ تھا وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہونے کے باعث منقطع ہو گیا۔ خیر، ان دنوں میں جس کیفیت سے گزر رہا تھا، اگر آزاد بھی ہوتا تو کچھ پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا۔ میرے شب و روز عجب وحشت کے عالم میں گزر رہے تھے۔ کبھی میں دن بھر بھوکا رہتا تو کبھی رات بھر روتا رہتا۔ میری یہ حالت دیکھ کر ایک دن ایک ساتھی قیدی میرے پاس آیا اور کچھ ایسی ہمدردی سے مجھ سے میرے حالات پوچھے کہ میں اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکا۔ اس شخص نے میرے حالات سنے تو مجھے سمجھایا کہ اس طرح بزدلوں کی طرح روتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ خود میں حوصلہ پیدا کرو اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لو۔
وہ شخص اس دن کے بعد ہر روز مجھے اس طرح کی نصیحتیں کرتا۔ آخر کار میں اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ایسی تنظیم سے وابستہ ہے جو اسی طرح کے مظالم کے خلاف جہاد کرتی ہے اور ظالموں کو ان کے صحیح انجام تک پہنچاتی ہے۔ اس شخص کی باتیں سن کر میں تنظیم کی کارکردگی سے بے حد متاثر ہوا۔ میرے نزدیک واقعی وہ لوگ لائق تحسین تھے جو اپنی ذات کو فراموش کر کے معاشرے کی اصلاح کے لیے بے لوث خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس بے پناہ متاثر ہونے کا ہی اثر تھا کہ جب 6 ماہ بعد مجھے اپنے کچھ دوستوں کی کوششوں کے نتیجے میں رہائی نصیب ہوئی تو میں سیدھا اس تنظیم کے افراد کے پاس پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے اپنی بہن کے قاتلوں سے انتقام لینے کے قابل بنا دیں گے، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ صبر سے کام لینا ہوگا اور تربیت حاصل کرنی ہوگی۔ ابتدائی 2-3 ماہ انہوں نے مجھے شہر میں ہی رکھ کر تربیت دی اور یہ جانچ لینے کے بعد کہ میں اپنے ارادے میں مضبوط ہوں، یہاں منتقل کر دیا۔ یہیں مجھے اطلاع دی گئی کہ تنظیم کے ساتھیوں نے میری بہن کے قاتل سے انتقام لے لیا ہے۔ اس روز تم نے جو ویڈیو دیکھی تھی وہ اسی شخص کی تھی۔ تم چاہے اسے ظلم کہو، لیکن مجھے وہ منظر دیکھ کر بڑا سکون ملا تھا۔ میری معصوم بہن کی زندگی برباد کر دینے والا اور ہمارے ہنستے بستے گھر کو ختم کر دینے والا ایسے ہی انجام کا حقدار تھا۔ آخری جملے بولتے ہوئے عمران کے لہجے میں نفرت کا وہی زہر بھر گیا تھا جس نے اس جیسے سلجھی ہوئی طبیعت کے نوجوان کی شخصیت بدل کر رکھ دی تھی، اور وہ ان لوگوں کے درمیان آ پھنسا تھا جو کسی طور بھی مثبت سوچ کے حامل نظر نہیں آتے تھے۔ عمران کے ماضی کے تناظر میں ماہبانوں کو 3 دن قبل پیش آنے والا واقعہ بھی سمجھ آ گیا تھا۔ گلشیر کو اس کی عزت کے در پہ دیکھ کر یقیناً عمران کو یوں ہی لگا ہوگا کہ اس کی اپنی بہن کی عزت خطرے میں ہے۔ اپنی بہن کو تو وہ بچا نہیں سکا تھا اور اس کے قاتل کو بھی اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہیں کر سکا تھا، چنانچہ اس نے گلشیر کو وہی امیر زادہ تصور کرتے ہوئے اپنی ساری نفرت اور غصہ اس پر نکال ڈالا۔ مجھے تمہارے حالات جان کر دلی رنج ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لوگ صحیح ہیں جنہوں نے تمہیں برائیوں کے خلاف جہاد کے نام پر اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ یہ وحشت زدہ نیم دیوانے لوگ جن کی آنکھوں سے انسانیت کی رمق بھی مٹنے لگی ہے، مجاہد کہلانے کے حقدار ہو ہی نہیں سکتے۔ مجاہد کا تو بڑا مقام اور رتبہ ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ایسی وحشت نہیں بلکہ نور برستا ہے۔ یہاں تمہیں کسی ایک شخص کے چہرے پر بھی ذرا سا بھی نور دکھائی دیا؟ عمران کی ساری داستان سننے کے بعد اس نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں اس سے کٹیلے لہجے میں پوچھا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی ان لوگوں میں مجاہدین والی کوئی بھی خوبو نہیں ہے۔ خلاف توقع عمران نے اس سے اختلاف کرنے کی بجائے فوراً ہی اتفاق کر لیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اصل میں جن حالات میں ان لوگوں سے ملا وہ ایسے تھے کہ کوئی بھی مجھے راہ سے بھٹکا سکتا تھا۔ انتقام جنون میں میرے اچھے برے اور صحیح غلط میں فرق کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں۔ پھر ان لوگوں نے خود کو کچھ اس طرح سے میرے سامنے پیش کیا کہ میں ان کے بارے میں ٹھیک سے اندازہ ہی نہیں لگا سکا۔ 3 دن پہلے تک بھی ان لوگوں کو بالکل صحیح سمجھتا تھا۔ میرے نزدیک یہ وہ خدائی فوجدار تھے جو معاشرے سے برائیوں کا کلا کما کرنے کے لیے بے لوث ہو کر جدوجہد کر رہے تھے۔ میں انہیں مظلوموں کا ہمدرد اور ظالموں کا دشمن سمجھتا تھا، لیکن پھر اتفاق سے میں نے کمانڈر اور اس کے نائب کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی اور نتیجتاً میری آنکھوں پر بندی پٹی کھل گئی۔ عمران کے ان الفاظ نے ماہبانوں کا تجسس بھڑکا دیا۔ وہ سننے کے لیے بے چین ہو گئی کہ آخر وہ کون سے حقائق تھے جنہیں جاننے کے بعد عمران ان لوگوں سے بد دل ہو گیا تھا۔ گلشیر کی ہلاکت کے اگلے دن جب میں اپنے حواسوں میں آیا اور مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھوں اپنے ہی ساتھیوں میں سے ایک کا قتل ہو گیا ہے جس کا ہو سکتا ہے چند لوگوں کو افسوس بھی ہو، تو میں کمانڈر کا ری ایکشن جاننے کے لیے اس سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ اس وقت کمانڈر اور اس کے نائب کے درمیان اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی۔ میں ان لوگوں کی زبان سے اپنا نام سن کر باہر ہی رک گیا کہ اچھا ہے بغیر سامنے جائے ہی ان کی رائے جان لوں۔ میں نے سنا کمانڈر کا نائب اس سے کچھ کہہ رہا تھا کہ سر عمران کا کیا کریں، یہ تو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جذباتی نوجوان ہے۔ کل رات اس کی وجہ سے ہمارا گلشیر جیسا قیمتی آدمی ضائع ہو گیا۔ لاکھوں کی رقم خرچ کی تھی ہم نے گلشیر کی تربیت پر، اور وہ تھا بھی اپنے کام کا ماہر۔ ہمارے تربیت دیے ہوئے آدمیوں میں
خودکش جیکٹ کی تیاری میں اس جیسی مہارت کسی اور کے پاس نہیں۔ وہ دھماکہ خیز مواد کے بارے میں بے حد معلومات رکھتا تھا اور اسے اس طرح کی چیزوں کو ہینڈل کرنا بھی خوب آتا تھا۔ عمران نے اسے قتل کر کے ہمارا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ جواب میں کمانڈر بولا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے اور مجھے خود بھی گلشیر جیسے آدمی کے ضائع ہو جانے کا بہت افسوس ہے، لیکن ہم اس معاملے میں عمران کو کوئی تنبیہ بھی نہیں کر سکتے۔ گلشیر نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ اگر اسے خود بھی میں بھی اسے وہ حرکت کرتے ہوئے پکڑ لیتا تو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ وہ لڑکی ہمارے پاس یہاں بگ باس کی امانت ہے اور باس نے سختی سے حکم دیا تھا کہ لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن میری تنبیہ کے باوجود گلشیر کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ تو ایک طرح سے اچھا ہوا کہ عمران موقع پر وہاں پہنچ گیا، ورنہ اگر لڑکی کو کچھ ہو جاتا تو ہمارے لیے بگ باس کو جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ کمانڈر کی اس بات کو سن کر نائب بولا کہ وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن عمران جیسے جونیئر بندے کے ہاتھوں گلشیر جیسے سینئر کا نقصان بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں عمران کو کوئی سزا ضرور دینی چاہیے تاکہ وہ آئندہ سرکشی سے گریز کرے۔ کمانڈر اپنے نائب کی یہ بات سن کر مسکرایا اور بولا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس معاملے پر پہلے ہی غور و فکر کر چکا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران بہت دور تک ہمارے ساتھ چلنے والا لڑکا ہی نہیں ہے، وہ صرف جذبات میں آ کر اس راہ پر چل پڑا ہے، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کی فطرت اسے اس راہ پر چلنے نہیں دے گی۔ معلوم نہیں کیسے کراچی میں موجود کیمپ کے انچارج سے اس لڑکے کو جج کرنے میں غلطی ہو گئی اور اس نے اسے یہاں تک بھجوا دیا۔ اب مجھے اس غلطی کو سدھارنا ہوگا اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم جلد از جلد عمران کو استعمال کر کے اس سے اپنی جان چھڑا لیں۔ اندر کمانڈر یہ سب کہہ رہا تھا اور میں باہر کھڑا حیران تھا کہ یہ کون دھوکے باز لوگ ہیں اور کس مقصد کے تحت انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ قائم کر رکھا ہے۔ میرے ان سوالوں کا جواب کمانڈر کی آگے کی گفتگو نے دے دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہمارے پاس وفاقی وزیر شوکت مرزا کے قتل کا ٹاسک موجود ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اوپر سے بھی اشارہ مل چکا ہے اور یہاں ہم شوکت مرزا کے ایک مخالف کو بھی گھیر چکے ہیں کہ وہ اس کام کے لیے ہمیں معاوضہ دے دے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کام کے لیے عمران کو خودکش بمبار کے طور پر استعمال کیا جائے۔ شوکت مرزا کے بارے میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں، ان کے مطابق دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ وہ کئی عورتوں کی آبرو ریزی میں بھی ملوث ہے۔ اس کے اس طرح کے چکروں کی افواہیں تو گردش کرتی رہتی ہیں، مگر کبھی وہ پکڑا نہیں گیا۔ لیکن یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ ایسا آدمی کتنا ہی ہاتھ پیر بچا کر کام کرے، کہیں نہ کہیں اس کے جرم کا ثبوت موجود ہوتا ہے، اور یہ ثبوت عموماً صحافی برادری کے کسی بندے کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے اس صحافی کو تلاش کیا جس کے پاس شوکت مرزا کے خلاف مواد موجود تھا، اور وہ اس بلیک میلنگ سٹف کے ذریعے اس سے بڑی بڑی رقوم انیٹھ رہا تھا۔ ہم نے صحافی سے وہ سٹف حاصل کر لیا۔ اب وہ ساری چیزیں عمران کو دکھاؤں گا اور اسے شوکت مرزا پر خودکش حملہ کرنے کے لیے اکساؤں گا۔ اس کے کل رات والے رد عمل کو دیکھتے ہوئے تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ اس کام کے لیے فوراً راضی ہو جائے گا۔ اپنی بہن کی آبرو ریزی کے بعد وہ ہر اس طرح کے شخص کو واجب القتل سمجھتا ہے، اس لیے اسے شوکت مرزا پر خودکش حملہ کرنے میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ اس طرح ہمارا ایک کام بھی ہو جائے گا اور ہم عمران سے نجات حاصل کرنے سے پہلے اس پر اب تک لگنے والی رقم بھی سود سمیت وصول کر لیں گے۔ کمانڈر کے ان الفاظ نے جہاں مجھے لرزا کر رکھ دیا، وہیں اس کا نائب بے پناہ خوش ہوا اور بولا، یو آر سو جینیس سر، آپ نے مسئلے کا ایک ایسا حل ڈھونڈا ہے جسے سن کر دل خوش ہو گیا ہے۔ میں ان دونوں کی اس گفتگو کو سن کر اتنا مشتعل تھا کہ دل چاہتا تھا ابھی اندر جاؤں اور انہیں جان سے مار ڈالوں، لیکن پھر میں نے اپنے جذبات کو قابو میں کیا اور دبے پاؤں وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری جذباتیت پہلے ہی مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچا چکی ہے، اس لیے اب مجھے جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا۔ میں نے وہ سارا دن معمول کے مطابق گزارا۔ پھر رات میں میرے پاس کمانڈر کا بلاوا آ گیا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس منافق آدمی کی شکل بھی دیکھوں، لیکن مصلحتاً برداشت سے کام لینا پڑا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ کمانڈر نے بڑی سنجیدگی سے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بولا کہ کل جو کچھ ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے عمران۔ میں نے کہا، بھائی صاحب افسوس مجھے بھی ہے، مجھے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا اور اس غصے کی وجہ سے گلشیر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ یقیناً آپ کو اس کی موت کا بہت افسوس ہوا ہوگا، لیکن کمانڈر کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔
اس نے کہا کہ مجھے گلشیر کے قتل پر نہیں، اس کی حرکت پر افسوس ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم مجاہدین کے درمیان اس جیسا شیطانی فطرت رکھنے والا آدمی بھی موجود ہے۔ تم نے اس شیطان کو قتل کر کے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، اور اس وقت میں نے تمہیں تمہارے اس کارنامے پر شاباش دینے کے لیے ہی بلایا ہے۔ اگر میں نے کمانڈر کا اصل چہرہ نہ دیکھ لیا ہوتا تو اس کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتا۔ میں نے دل ہی دل میں اس منافق پر لعنت بھیجی اور مصلحتاً اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے غلط نہیں سمجھا۔ کمانڈر میری طرف سے شکر گزاری کے اظہار پر خوش ہوا، اور پھر اس نے تھیلے سے بلی نکالتے ہوئے وفاقی وزیر شوکت مرزا کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ بڑھا چڑھا کر مجھے وزیر کی اخلاقی بے رہ روی کے بارے میں باتیں بتاتا رہا، اور بولا کہ اس جیسا کرپٹ شخص اس لائق نہیں کہ اسے مزید اس دنیا میں رہنے دیا جائے۔ میں نے کمانڈر کی اس رائے سے اتفاق کیا اور از خود اپنی خدمات پیش کر دیں کہ میں اس بد کردار آدمی کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ کمانڈر نے میرے اس جذبے پر مجھے بہت شاباش دی اور بتایا کہ شوکت مرزا نہایت سخت سیکیورٹی میں رہتا ہے، اسے دور سے گولی مارنا یا کہیں ایسے ہی گھیر لینا ممکن نہیں ہے۔ اس شخص کو ختم کرنے کے لیے ہمیں خودکش حملے کی تکنیک ہی استعمال کرنی پڑے گی۔ اس کام کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ بارود سے بھری ہوئی گاڑی لے کر اچانک ہی شوکت مرزا کی گاڑی سے ٹکرا دو۔ گاڑی ہم تمہیں فراہم کر دیں گے، اور شوکت مرزا کے شیڈول کے متعلق معلومات حاصل کر کے حملے کی جگہ اور وقت کا تعین کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ بس تم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار رہو کہ تمہیں یہ کام اپنی جان کی قیمت پر کرنا ہے۔ باقی اس سلسلے میں تمہاری جو ٹریننگ وغیرہ ہونی ہوگی اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی صاحب، جان کی کوئی پرواہ نہیں، اگر ایک شیطان کو دنیا سے مٹانے میں میری جان چلی جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے جام شہادت نوش کر کے ہمیشہ کی زندگی پا لی۔ کمانڈر میرے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور مجھے گلے لگا کر میرے جذبے کی بہت تعریف کی۔ میں اندر ہی اندر اس کی مکاری پر کڑتا رہا، لیکن زبان اور چہرے سے اظہار نہیں ہونے دیا۔ کمانڈر کی اصلیت کھلنے کے بعد میں مسلسل سوچتا رہا کہ میرا کیا لاحہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ میں یہاں رہ کر اکیلا ان سارے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اسی کشمکش میں مبتلا 2 دن گزر گئے۔ آج شام کمانڈر نے مجھے پھر اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ کل کسی وقت مجھے یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا۔ روانگی کے بارے میں سن کر مجھے تمہارا خیال آ گیا اور دل میں تجسس جاگا کہ تم سے معلوم تو کروں کہ آخر تم کون ہو اور کیسے ان لوگوں کے جال میں پھنس گئی ہو۔ ممکن ہے کہ میں تمہیں اس جال سے نکالنے کے لیے کچھ کر سکوں۔ میرے پاس زیادہ مہلت نہیں تھی، اس لیے میں موقع ملتے ہی تم سے ملنے یہاں آ گیا ہوں۔ میں تمہیں ان بھیڑیوں کے درمیان تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ تمہاری صورت میں مجھے اپنی فری کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ فری کو تو میں اپنی لا علمی کی وجہ سے نہیں بچا سکا تھا، لیکن تمہارے لیے جو بھی کر سکا ضرور کروں گا۔ عمران کے لہجے میں جو سچائی اور خلوص تھا، اس نے مہبانوں کے دل پر گہرا اثر کیا اور فرط جذبات سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ چند ظالموں کی وجہ سے وہ اگر حالات کے گرداب میں پھنس گئی تھی تو یہ حقیقت بھی اپنی جگہ تھی کہ دست قدرت ہر جگہ بہانے سے اس کی مدد کے لیے کار فرما ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی اللہ نے عمران کی صورت میں اس کے لیے ایک مددگار بھیج دیا تھا۔ وہ اس مددگار کے ظہور پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عمران کو دھیمی آواز میں مختصراً اپنے حالات زندگی سناتے چلی گئی۔ اس کی زندگی کی داستان ایسی نہیں تھی جو عمران جیسے درد دل رکھنے والے انسان کو متاثر نہیں کرتی۔ وہ خاموشی سے مگر دلی افسوس کے ساتھ اس کی داستان سنتا چلا گیا۔ تم ذہنی طور پر تیار رہنا، میری کوشش ہوگی کہ کل یہاں سے روانہ ہوں تو تم ہر صورت میں میرے ساتھ موجود ہو۔ رات اپنا بالکل آخری پہر طے کر رہی تھی جب عمران نے اس کے پاس سے رخصت ہوتے ہوئے یہ الفاظ کہے، اور اس کے دل میں امید کی شمع روشن کر کے خود جس طرح تاریکی میں خاموشی سے یہاں تک آیا تھا اسی خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ مشابرم خان ہنوز سکردو میں ہی مقیم تھا۔ پولیس کی طرف سے عائد کردہ پابندی کے باعث وہ فی الحال اپنی ملازمت پر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس طرف سے اسے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی کیونکہ شہریار نے اس کی چھٹی منظور کرتے ہوئے اسے وہیں رکنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہاں رہ کر وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال بھی کر سکتا تھا اور اکرم خان کے قاتلوں اور مہبانوں کے اغوا کاروں کا کھوج بھی لگانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ ہسپتال میں داخل اس کی ماں کی حالت ہنوز پہلے جیسی تھی۔ جوان بیٹے کی موت کے غم نے اسے اتنی بری طرح متاثر کیا تھا
کہ وہ آنکھیں کھول کر اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ مشابرم خان روز ہسپتال جاتا اور خاموشی سے ماں کے سراہانے بیٹھا رہتا۔ ہسپتال سے نکلتا تو ان لوگوں کی تلاش شروع کر دیتا جو نیاز علی کو اپنا اعلی کار کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ نیاز علی نے مرنے سے قبل اسے یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ کسی شخص کے کہنے پر پہاڑوں میں کہیں خفیہ طور پر روپوش لوگوں کے لیے خوراک اور ادویات کا ذخیرہ سپلائی کرتا ہے، لیکن اس نے اس آدمی کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ وہ ایسے کسی پوائنٹ کا نام بھی نہیں بتا سکا تھا جہاں سے اس سے سپلائی لی جاتی ہو۔ اس کے مطابق مال وصول کرنے والے ہمیشہ مختلف مقام پر اس سے وصولی کرتے تھے، یعنی نیاز علی کو استعمال کرنے کے باوجود وہ لوگ اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسی صورت میں مشابرم خان کے پاس یہی راستہ رہ جاتا تھا کہ وہ اس شخص کو تلاش کرے جو یہاں سکردو میں نیاز علی کو آگے لے جانے کے لیے سامان فراہم کرتا تھا۔ اس شخص کی تلاش کے لیے اس نے نیاز علی کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بہت زیادہ لوگوں سے تعلقات نہیں تھے اور کچھ عرصے سے تو اس نے دوستوں وغیرہ سے ملنا تقریباً ترک ہی کر دیا تھا۔ بس لے دے کر ٹورسٹ کمپنی میں اس کے ساتھ ملازمت کرنے والے چند ساتھی ہی تھے جن سے اس کا تھوڑا میل ملاپ تھا۔ مشابرم خان نے ان ملازمین اور کمپنی کے مالک پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن تنہا ہونے کی وجہ سے اسے اس کام میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ بیک وقت ان تمام افراد کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ کمپنی سے وابستہ ڈرائیورز تو عموماً سفر میں ہی رہتے تھے۔ وہ ان میں سے کس کس کا پیچھا کرتا اور کس طرح؟ اس کے پاس یہاں اپنی کوئی ذاتی سواری بھی نہیں تھی۔ کرائے کی جیپ البتہ مل سکتی تھی، لیکن ابھی تک اس نے اس سہولت کو حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ فی الحال وہ یہیں رہ کر جائزہ لے رہا تھا کہ کوئی ایسی مشکوک جیپ نظر آ جائے جسے پہاڑوں پر جانے والی کسی ایکسپیڈیشن ٹیم کو واپس لانے جانا ہو اور اس کے باوجود اس میں سامان لوڈ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ اکثر نیاز علی کے دفتر کے آس پاس چکراتا رہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ نیاز علی کی موت کے بعد اس کام کے لیے کسی اور ڈرائیور کو ہائر کیا جائے گا۔ وہ کوشش میں تھا کہ کسی طرح نیاز علی کی جگہ لینے والے ڈرائیور کا کھوج لگا لے۔ نئے ڈرائیور کا علم ہو جاتا تو پھر اس شخص تک پہنچنے کی راہ بھی نکل آتی جو یہ کام کروا رہا تھا۔ اپنی اس کھوج کے چکر میں وہ صبح ہی صبح ٹورسٹ کمپنی کے دفتر کے سامنے جا پہنچتا۔ عموماً جیپیں اسی وقت روانہ ہوتی تھیں اور نظر رکھنے کی صورت میں ایسی جیپ پکڑ میں آ سکتی تھی جو مشکوک ہو۔ ابھی تک اسے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ ثابت قدمی سے اپنے معمول پر ڈٹا ہوا تھا۔ نگرانی کا کام انجام دینے کے لیے اس نے دفتر کے عین سامنے موجود ایک چھوٹے سے ہوٹل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ ہوٹل بھی کیا تھا، بس ایک طرح سے چائے خانہ ہی تھا جہاں چائے کے ساتھ ناشتے کے لوازمات بھی مل جاتے تھے۔ مشابرم خان ہر روز صبح وہاں پہنچ کر ناشتہ کرتا۔ اس دوران اس کی نظریں ٹورسٹ کمپنی کے دفتر پر ہی لگی رہتیں۔ ابھی تک اس نے وہاں سے جتنی جیپیں روانہ ہوتی دیکھی تھیں ان میں سے کوئی بھی مشکوک نہیں لگی تھی۔ وہ موقع پا کر جیپ کے ڈرائیور سے بات چیت بھی کر لیتا تھا۔ اس گفتگو سے اسے علم ہو جاتا کہ کون سی جیپ کہاں اور کس مقصد کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ اس کے سامنے اب تک کوئی ایسی جیپ روانہ نہیں ہوئی تھی جسے کسی ایکسپیڈیشن ٹیم کو واپس لانے جانا ہو۔ مسلسل ناکامی نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس کا لائحہ عمل غلط ہے۔ اسے نیاز علی کی ٹورسٹ کمپنی کے علاوہ دوسری کمپنیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اب تک تو وہ اس شک کی بنیاد پر صرف اسی کمپنی کی جیپوں کی نگرانی کر رہا تھا کہ ہو نہ ہو کمپنی کا مالک بھی اس کام میں شامل ہوگا۔ نیاز علی نے اگرچہ ایسا کوئی اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن مشابرم خان کو شبہ تھا کہ اتنا بڑا کام مالک کی شمولیت کے بغیر کرنا صرف ڈرائیور کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اب وہ خود اپنے اس نظریے کی طرف سے مشکوک ہونے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی لائن آف ایکشن غلط ہے اور اب اسے اپنی نگرانی کا دائرہ وسیع کر کے دیگر ٹورسٹ کمپنیوں اور ان کے ڈرائیورز کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا کام تھا جس کے لیے تنہا اس کی ذات ناکافی ہوتی اور اسے مقامی حکام سے مدد لینی پڑتی۔ شہریار کی وجہ سے اسے یہ مدد مل بھی جاتی، لیکن اس صورت میں شاید وہ خود لا علم رہ جاتا۔ سرکاری لوگ اسے اپنے ساتھ شامل کرنے کے بجائے جو بھی کرنا ہوتا اپنے طور پر کرتے، جبکہ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ خود یہ مہم سر کرے۔ اکرم خان کے قتل اور مہبانوں کے اغوا نے اس معاملے کو اس کی ذاتی لڑائی بنا دیا تھا۔ نہ وہ اپنے بھائی کے قاتلوں کو معاف کر سکتا تھا،
نہ ہی اپنے گھر پناہ گزین ماہبانوں کے اغوا کو نظر انداز کر سکتا تھا۔ اب بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا تھی اور کن حالات سے گزر رہی تھی۔ ان ساری سوچوں اور فکروں کے گرداب میں پھنسا آج پھر وہ اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھا اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سبز چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی جیب میں موجود سیل فون بجنے لگا۔ اس نے فون نکال کر اسکرین پر آنے والا نمبر چیک کیا۔ یہ اس ہسپتال کا تھا جہاں اس کی ماں داخل تھی۔ ہسپتال کا نمبر دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے ہسپتال انتظامیہ کو خود اپنا نمبر دیا تھا کہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں اسے کال کر لی جائے۔ وہاں سے فون آنے کا مطلب تھا کہ خیریت نہیں ہے۔ ہیلو، اس نے تشویش کے عالم میں کال ریسیو کی۔ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، فوراً ہسپتال پہنچو۔ کسی نے بہت تیزی سے یہ پیغام دے کر فون بند کر دیا۔ مشابرم خان اپنے بدترین اندیشے کے درست ثابت ہونے پر گھبرایا ہوا پھرتی سے اٹھ کر ہسپتال کے لیے روانہ ہوا۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی اور اس کے مسلسل بے ہوشی میں ہونے کے باوجود وہ یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ ایک دن ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب جو اس کی طبیعت بگڑنے کا فون آیا تو اس کی اپنی دنیا زیر و زبر ہونے لگی۔ وہ حتی الامکان تیزی سے کام لے کر فوراً ہی ہسپتال پہنچا، لیکن جب ماں کو دیکھا تو وہ پہلے والی ہی کیفیت میں تھی۔ مجھے یہاں سے کسی نے فون پر اطلاع دی تھی کہ میری ماں کی حالت بہت خراب ہے۔ کیا سچ مچ اس کی حالت بگڑ گئی تھی؟ یہ گمان کرتے ہوئے کہ ممکن ہے ماں کی حالت خراب ہوئی ہو اور ڈاکٹرز نے قابو پا لیا ہو، اس نے ڈیوٹی نرس سے پوچھا۔ نہیں، ان کی طبیعت تو پہلے ہی جیسی ہے۔ یہاں سے تو کسی نے آپ کو فون نہیں کیا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نرس کے جواب نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ یکدم ہی اسے احساس ہوا کہ اسے نہایت خوبصورتی سے بیوقوف بنایا گیا ہے۔ ماں کی طبیعت کی خرابی ایک ایسا بہانہ تھا جس کی مدد سے اسے اس جگہ سے ہٹایا جا سکتا تھا، اور یقیناً اسے وہاں سے ہٹانے کے بعد مجرم اپنا کام کر گئے تھے۔ اس صورتحال نے جہاں اس پر یہ منکشف کیا کہ نیاز علی جس ٹورسٹ کمپنی سے وابستہ تھا وہ اس غیر قانونی کام میں ملوث ہے، وہیں یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ وہ لوگ اس کی طرف سے غافل نہیں تھے۔ انہیں علم تھا کہ وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے عین موقع پر اسے وہاں سے ہٹانے کا انتظام کر دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔